امام حسن نے یوں مجمع کی طرف دیکھا، پہلا ہی جملہ اتنا سخت تھا، لوگوں نے کہا یہ کون ہے جس نے دمشق کے حاکم کو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ حاکم ابھی تخت پہ لرزہ بر آدم تھا اور چہرے پہ موت کی زردی تھی۔ امام حسن نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، انا حسن ابن علی، میں حسن علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں فرزند ابراہیم ہوں، میں فرزند اسماعیل ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہتے کہتے امام حسن کے زبان سے جملہ نکلا، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو دن کو رات کر دو، میں چاہوں تو رات کو دن کر دو۔ پیچھے سے بندہ مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے لگا ما اکال حق حفیظ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا؟ امام حسن نے تیکھی ہی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں کھڑی، عورت ہو کے مردوں میں کھڑی ہے۔ فوراً جسم کے خد و خال تبدیل ہوئے، حیت بدن تبدیل ہوئی۔ انقلاب ایران کے بانی آغا خمینی نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی، انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں سورہ یاسین کی اس آیت میں انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، میں نے حوالہ دیا ہے، آغا خمینی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اسے کہا جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے آگے تفسیر میں لکھا کہ یہ بات مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ارادے کہنے اور ہونے میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے ارادے میں، کہنے میں اور ہونے میں کوئی فاصلہ، کوئی وقوع نہیں ہوتا، اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے، اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے، اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے۔ یہ تفسیر ہو گئی کہ اللہ کا ارادہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا ہونا ہے۔ میں مرضی کے چوک میں اپنی زبان کٹواؤں گا۔ حسن نے شام کے دربار میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا نہیں کی کہ میرے اللہ اسے عورت کر دے، میرے اللہ اسے عورت کر دے۔ حسن نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔